کہ یہ قبلے کی تبدیلی محض قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ یہاں سے اسلام کے ایک نئے دور کی شروعات کی نوید تھی، ایک خوشخبری تھی کہ اب یہاں سے آگے چل کے اسلام ایک نئی لہر، ایک نئی زندگی میں مسلمان داخل ہونے لگے ہیں، اور وہ ہے غزوہ بدر کبریٰ، جو کہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ ہوا یوں تھا، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے ایک غزوے کا تذکرہ کیا تھا جس کا نام تھا غزوہ ذو العشیرہ، جو کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا تجارتی، مکہ سے چلا شام کی طرف جانے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ قافلہ بچ کے نکل گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپسی پہ مسلسل اس قافلے کی اطلاعات موصول کرتے رہے، مسلسل اللہ کے نبی دیکھتے رہے، واچ کرتے رہے کہ وہ قافلہ کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، اور کیسے ہم اس قافلے کو روکیں گے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں پتہ چلا کہ اب قافلے کے واپسی کے دن شروع ہو چکے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید ابن زید، یہ دو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مسلمانوں کے کمانڈر ہیں، مسلمانوں کے بڑے ہیں، لیڈر ہیں، مسلمانوں کے اسلاف میں سے ہیں، ان دونوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ تم جا کر مقام حوراء بیٹھ جاؤ، جو کہ عام تجارتی قافلہ آتے جاتے یہیں سے گزر کے جاتے تھے، وہاں پر بیٹھ کے تم لوگوں نے اس قافلے کی باقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہاں سے جوں یہ گزرے آپ نے ہمیں اطلاع کرنی ہے اور ہم اس کا رستہ روکیں گے۔ اور جانتے ہیں یہ قافلہ کس قدر بڑا قافلہ تھا، 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تھا، اور اس میں 262 کلو سونا اس کی مالیت کے برابر اس کے اوپر سامان لدا ہوا تھا، اور حفاظت کرنے کے لیے صرف 40 لوگ تھے۔ ابو سفیان جب ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس قافلے کا سالار تھا، انتہائی زیرک انسان تھا، انتہائی ہوشیار تھا۔ جب یہ قافلہ واپسی پہ مقام حوراء سے گزرا، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید فی الفور مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی، اتنے اونٹ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنی مالیت کا سامان لدا ہوا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ یوں مشرکین مکہ کا ایک قافلہ شام سے چل چکا، مقام حوراء کو کراس کر چکا ہے، لہٰذا ہم نے اس قافلے کو لوٹنا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مال غنیمت کے طور پہ وہ قافلہ دلوا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہ کی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، اس سے قبل تقریباً 8-10 سریہ اور غزوات ہو چکے تھے، صحابہ کرام یہی سمجھ رہے تھے کہ عام روٹین کے مطابق یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک غزوہ ہے، انہیں یہ نہیں تھا پتہ کہ آگے جا کر میدان بدر میں کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ لڑا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام صرف 313 کی تعداد میں نکلے تھے، 317 کی روایت بھی ہے، 314 کی روایت بھی ہے، مشہور یہی ہے کہ 313 لوگ تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے، کچھ لوگ جو کہ اسلامک فلسفر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ یہاں سے 313 کی تعداد کو دیکھ کر یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ تب مسلمانوں کی کل تعداد ہی 313 تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بہت سارے جوان تھے، بہت سارے مجاہد تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے اوپر زور اور زبردستی نہیں کی تھی۔ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس صرف 70 گھوڑے، صرف 70 اونٹ لے کر نکلے تھے، حالانکہ گھوڑے اور بھی تھے، تلواریں اور بھی تھیں، زریں اور بھی، اسلحہ مسلمانوں کے پاس اور بھی موجود تھا،
لیکن چونکہ یہ بھی عام روٹین کے مطابق ایک غزوہ سمجھا گیا کہ 40 ہی لوگ ہیں، لہٰذا 40 لوگوں کو روکنے کے لیے، 40 لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی اتنا لمبا چوڑا تیاری کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہٰذا صرف 70 اونٹ لے کے وہ نکلے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ پر یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ٹھہرے، باری باری سواری کرتے ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد رہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ تھوڑی سی ان کو ایک اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے، ایک مرتبہ دیتا ہے، افسر بن جاتے ہیں، وہ خود کو دیگر لوگوں سے نمایاں رکھتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز میرے نبی کی سیرت میں نہیں ملتا۔ پہلا غزوہ لڑنے جا رہے ہیں، ایک جس طرح دیگر سپاہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح دیگر سپاہیوں کے ساتھ اپنے آپ کو برابر رکھ کر ایک اونٹ پر اپنے ساتھ 2 اور لوگوں کو لے کے باری باری سواری کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی جب باری آتی، اللہ کے نبی سوار ہوتے، جب ان کی باری ختم ہوتی، دوسرے ساتھیوں کی باری آتی، تب اللہ کے نبی پیدل چلتے، یہ نہ کہتے کہ بھئی میں تو نبی ہوں، میں تو حکمران ہوں، میں تو لیڈر ہوں، مجھے پروٹوکول چاہیے، میرے آگے بھی لوگ ہوں، میرے پیچھے بھی لوگ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اور ایک میری بات یاد رہے، یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کا دین قائم ہوگا تو پھر امن ہوگا، اللہ کے دین کو قائم کریں گے تو پھر ہم پرسکون ہوں گے، اللہ کے دین کو قائم رکھ سکیں گے تو تب ہمیں کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اب ہمارے اپنے اپنوں سے ڈرنے والے ہیں، اپنے ہی اپنوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے اندر کھل کر سامنے نہیں آ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی چیز سیرت طیبہ سے ناواقفیت ہے، بنیادی چیز اللہ کے نبی کی دین سے دوری ہے، بنیادی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے قوانین و فرامین کو پس پشت ڈالا گیا ہے۔ بنیادی چیز اور بنیادی وجہ یہ ہے۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام چل پڑے، 70 اونٹ ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں، چند ایک تلواریں ہیں، اور کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی کھجوروں کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کاٹ کر ان کو ہاتھ میں تھما دی کہ آپ یہ اپنے ساتھ لے لیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کے میدان کی طرف چل پڑے، جو کہ مدینہ طیبہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ رستہ، یہ میدان یہ موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کیوں جا رہے ہیں جبکہ انہیں تو قافلہ لوٹنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت جو شاہراہ اور جو قافلے کا عام رستہ تھا وہ بدر سے ہی گزر کے جاتا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کو یہ معلوم نہ تھا کہ بدر جا کے کچھ اور ہی ہونا ہے، لڑائی لڑنی پڑے گی، مارکا لڑنا پڑے گا، اور یہ جو قافلہ ابو سفیان ہے یہ بچ کے نکل پڑے گا، ہم یہ نہیں لوٹ سکیں گے، ہمیں مال غنیمت کے طور پہ اس میں سے کچھ بھی نہیں مل پائے گا۔ اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی بدر کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان بھی انتہائی زیرک اور ہوشیار تھا، کبھی موقع ملے، ابو سفیان کی سیرت تو بہت تھوڑی سی ہے، ان کے بیٹے معاویہ کی سیرت ضرور پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ایک ہوشیار انسان تھے۔ وجہ وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، باپ کی نسل میں سے، وہ جو ان کی بصیرت تھی، جو ان کی حکمت تھی، جو ان کے اندر ہوشیاری تھی، اللہ تعالیٰ یوں ہی ایسے ہی لوگوں کے اندر باپ کے بعد بیٹے میں، بیٹے کے بعد بیٹے میں کنورٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ ابو سفیان مسلسل چوکنا رہا، انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ مکے کے رستے وہ خوف اور ڈر سے خالی نہیں ہے، انہیں جاتے ہوئے بھی باقاعدہ طور پہ ڈرایا گیا تھا، اور واپس آتے ہوئے بھی مسلسل انہیں یہی خوف لاحق تھا۔ لہٰذا انہوں نے گاہے بگاہے جو بھی رستے میں قافلہ آتا، جو بھی آنے جانے والے لوگ ہوتے، ان سے پوچھتے رہے، اور جب وہ بدر کے قریب پہنچے، چونکہ یہ مدینہ طیبہ کے بالکل برابر کا رستہ بنتا ہے، مغرب کی طرف
وہ شمال سے چل چکے تھے، جنوب کی طرف جا رہے تھے، مدینہ کو کراس کر کے بدر کے مقام کے ساتھ آگے انہوں نے جانا تھا۔ لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ محمد علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں، انہوں نے بدر کے مقام کے اوپر پہنچ کے مجدی بن عمر جو کہ اس علاقے کا سردار تھا، جا کے خود اس سے ملا، اور وہاں سے اس نے خوب تسلی حاصل کی، اور اس کو پتہ چلا کہ واقعتاً یہ لوگ نکل چکے ہیں۔ مجدی بن عمر نے اس کو کہا کہ مجھے کوئی زیادہ پتہ تو نہیں، لیکن ایک دو لوگ 2-3 دن پہلے یہاں پر آئے تھے، بیٹھے رہے، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو سفیان فوراً اٹھا، وہاں جا کر جس جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، یہ در حقیقت اللہ کے نبی کے 2 صحابی تھے بنو جوہینہ کے، جو کہ مسلسل جاسوسی کرتے رہے، مسلسل دیکھتے رہے، واچ کرتے رہے کہ یہ قافلہ کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، اور کہاں پر جا کر ہم ان کو لوٹ سکتے ہیں۔ ابو سفیان جب وہاں پر پہنچا، وہاں جا کر اس نے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھائیں، وہ مینگنیاں توڑ کے دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکل آئیں۔ ابو سفیان نے فوراً سمجھ کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو مدینے کا چارہ ہے، کیونکہ کھجور مدینہ میں ہے، یہاں پر کھجور نہیں ہے، اور یہاں پر یہ جو اونٹ پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے مینگنیاں کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مدینے کے اونٹ چل کے یہاں پہ آئے ہیں، یہاں کے مقامی اونٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں سے اس نے اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے، رستہ تبدیل کرتے ہوئے وہ ساحل کی طرف چل پڑا، اور ساتھ میں اس نے ایک اور بھی کام کر دیا۔ زمزم بن عمر غفاری جو کہ ان کا ایک ساتھی تھا، اس کو ایک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر سوار کر کے مکہ کی طرف روانہ کر دیا کہ جا کر مکہ میں اعلان کر دے، مکہ کے لوگوں کو اطلاع دے دے کہ بھئی تم لوگ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑو۔ وہ فی الفور پہنچا مکہ میں، جا کر اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا، اپنی قمیض پھاڑ دی، اور اسی طریقے سے اپنے اونٹ کو زخمی، اپنے گھوڑے کو زخمی کیا، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے اعلان کر دیا کہ مکہ کے لوگوں، قریش کے لوگوں، محمد اور اس کے ساتھی آپ کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکل چکے ہیں، لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا قافلہ بچ جائے، تمہاری تجارت، تمہارا مال، وہ سب کچھ صحیح سلامت مکہ پہنچ آئے، لہٰذا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ تم لوگ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑو۔ جب یہ صدا اور یہ آواز مکہ میں گونجی، سب کے سب لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ ابو جہل ان کا لیڈر بنا، علیہ اللعنہ، فرعون ہذہ الامہ، ہر بندہ بنفس نفیس شرکت کرنے کے لیے تیار تھا، اور ہر بندے نے بنفس نفیس شرکت کی، صرف مسلمانوں سے جوش انتقام میں اس آگ میں جلتے ہوئے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے قافلوں کو لوٹ سکتے ہیں۔ اور ابو جہل نے یہاں تک کہہ دیا کہ شاید کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی ابن حضرمی کے قافلے کی طرح کا قافلہ ہے، جیسا کہ وادی نخلا میں ان کو لوٹا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ لوٹ کے لے کر گئے تھے، 2 بندوں کو قتل بھی کیا تھا، کچھ کو انہوں نے پکڑ بھی لیا، قیدی بنا لیا تھا، شاید کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کا ایک قافلہ ہے۔ پتہ چل جائے گا، جا کے دیکھیں گے کیسے یہ لوگ ہمارے قافلوں کو لوٹنے کے لیے رستوں میں نکل پڑتے ہیں۔ ابو لہب جو کہ بنفس نفیس شرکت نہ کر سکا، اپنی جگہ اپنے ایک مقروض شخص جس کے اوپر ان کا قرضہ تھا اس کو بھیج دیا۔ یہاں پر جب یہ لوگ نکلنے لگے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے سامنے اور آیا، اور وہ مسئلہ بنو بکر کا تھا، جو کہ قریش سے ہٹ کر مکہ کے قرب و جوار میں رہنے والا ایک اور قبیلہ تھا، بنو بکر اور بنو حوازن۔ آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے سیرت طیبہ اور خصوصاً صلح حدیبیہ اور مکہ کی فتح میں ان دونوں قبیلوں کا اپنا ایک کردار ہے۔ بنو بکر چونکہ قریش کے مخالف تھے، ان کے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سب کے سب جنگجو لوگ یہاں سے نکلیں اور پیچھے سے بنو بکر کے لوگ ہمارے بچوں بیویوں کے اوپر حملہ نہ کر دے، یا پیچھے سے آ کر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو، یوں ہم بیک وقت 2 دشمنوں کے درمیان پکڑے نہ جائیں۔
ایک طرف محمد اور ان کے ساتھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف بنو بکر اور ان کے جنگجو لوگ ہوں گے۔ لہٰذا قریب تھا کہ یہ لوگ اپنے قافلے کے دفاع اور اس کی حفاظت کے ارادے سے باز آتے، قریب تھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے کو ملتوی کرتے، لیکن عین اسی موقع کے اوپر میرا رب قادر ہے سب کچھ کروانے کے اوپر۔ بنو کنانہ جو کہ بنو بکر کا ایک چھوٹی سی شاخ ہے، بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی، ان کی شکل میں ابلیس علیہ اللعنہ اپنی شکل بنا کے ابو جہل کے سامنے آیا اور ان کے مجلس شورا میں بیٹھ کے ان سے کہنے لگا کہ بات اس طرح ہے کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شاید کہ تم لوگ ہم سے ڈر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو بکر کے لوگ پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو میں بنو کنانہ کے سردار کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہوں اور میں تمہیں یہ دلاسا دلاتا ہوں، یہ تسلی دیتا ہوں کہ تم بنو بکر کے کسی بھی جوان کی طرف سے بالکل بھی مت ڈرنا، اور یہ محمد اور ان کے ساتھی جیسے تمہارے دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں، لہٰذا تم لوگ نکلو اور ضرور بے ضرور جا کر محمد اور اس کے ساتھیوں کو سبق سکھانا، کوئی بھی بنو بکر کا بندہ پیچھے سے تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا۔ جبکہ یہ میرے رب کی ایک تدبیر ہے، کئی مرتبہ میرا رب فرعون سے بھی کام لیتا ہے، کئی مرتبہ میرا رب کسی فاسق اور فاجر شخص سے بھی کام لے لیتا ہے، کئی مرتبہ میرا پروردگار ابلیس سے بھی کام لے لیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، میرا پروردگار کئی مرتبہ کسی فاسق اور فاجر سے اس دین کے غلبے کا کام لے لیتا ہے۔ در حقیقت آگے آپ لوگ چل کر دیکھیں گے کہ میرا پروردگار یہ ٹکراؤ کرانا چاہ رہا تھا، میرے پروردگار کو منظور ہی یہ تھا کہ یہ لوگ جا کر میدان بدر میں آمنا سامنا ان کا ہو، یہ لڑائی ہو، یہ ٹکراؤ ہو، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ پروردگار حق کو حق ثابت کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے۔ اور تب میرے پروردگار نے یہ ساری ترتیب کبھی ابلیس کو بیچ میں انوالو کر کے، کبھی کسی اور کو بیچ میں ڈال کے، یوں میرے رب نے ابو جہل اور اس کے لشکر کو میدان بدر تک پہنچا دیا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو حالات ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت وہ مدینہ سے نکلے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے، ابو سفیان مسلسل اپنی ہوشیاری کو استعمال کرتے ہوئے پتہ لگاتا رہا، اور بالآخر جب انہیں پتہ چلا کہ واقعتاً محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں، اور انہوں نے خود جا کر ریکی کی، جاسوسی کی، اور وہ دو لوگ جو اللہ کے نبی نے جاسوسی کرنے کے لیے بھیجے تھے، ان کے اونٹوں کے جو اس نے چارہ کھایا تھا اور پھر مینگنیاں کی تھی، انہیں توڑ کے اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی، اور وہاں سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ تو مدینہ منورہ وہاں کا چارہ ہے، اور یہ لوگ مدینہ ہی کے لوگ ہیں، چونکہ یہ 130 کلومیٹر کے فاصلے پر دور ہیں مدینہ منورہ سے، لہٰذا اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ یہیں پر موجود ہیں اور اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے قافلے کو جو ان کے ساتھ 40 لوگوں کے اوپر مشتمل تھا رخ بالکل تبدیل کر دیا، اور کافی دور نکل کے دوسرے انجان رستے سے مکہ کی طرف چل پڑا۔ ساتھ میں مکہ کے لوگوں کو یہ اطلاع دی، وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ بنو بکر کا مسئلہ آیا تھا، وہ بھی حل ہو گیا تھا، ان کا ایک لیڈر، ایک بڑا، ایک سردار
اس کی شکل میں ابلیس علیہ اللعنہ نے آ کر ان کو دلاسا دیا، سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی، کہ بھئی تم لوگ ہماری طرف سے بے فکر رہو، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لہٰذا انہیں جو ڈر تھا بنو بکر کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو گیا، اور پورے اطمینان کے ساتھ وہ لوگ مکہ سے نکلے، انتہائی تکبر کے انداز میں، اتراتے ہوئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، اپنے اسباب و وسائل کے اوپر غرور اور ناز کرتے ہوئے۔ اور یہ تبصرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ 1300 کی تعداد میں یہ لوگ نکلے تھے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اب ہمارا قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، تو اس نے دوبارہ سے پیغام بھیجا کہ بھئی تمہارا قافلہ بچ کے نکل گیا، لہٰذا تم لوگ مکے واپس چلو۔ اور یہ دوبارہ سے پیغام اور میسج وادی عصفان، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک وادی آتی ہے، بہت بڑا سارا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اس وادی میں جا کر ان کو یہ خبر موصول ہوئی۔ یہاں آ کر ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، جب قافلہ بچ گیا تو لہٰذا ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، اگر قافلہ بچ کے نکل گیا تو کوئی بات نہیں، اب ہم نکلے ہیں، ہم بدر کے میدان میں جا کر 3 دن قیام کریں گے، رکیں گے وہاں پر، وہاں جا کر ہم شراب پئیں گے، لوگوں کو پلائیں گے، وہاں جا کر ہماری لونڈیاں ناچیں گی، گائیں گی، اور یوں پورے عرب کے اوپر ہمارا دھاک، ہمارا رعب بیٹھ جائے گا، اور آئندہ کے لیے یہ محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے کوئی جرت نہ ہو کہ پھر سے ہمارے قافلوں کو لوٹنے کے لیے یہ لوگ نکلے۔ اخنس بن شریق جو کہ مشرک تھا، کافر تھا، 300 اس کے اپنے لوگ تھے، اس نے اس میں مخالفت کی کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جاتے۔ بنو زہرہ کے 300 لوگ اخنس بن شریق نے وہیں وادی عصفان سے واپس مکہ لے جا کر ان سے مخالفت کر دی، اور یوں مکی لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی۔ ابتداءً 1300 نکلے تھے، ان میں 100 گھوڑے تھے، سینکڑوں کے حساب سے ان کے پاس اونٹ تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے لشکر کو کھلانے کے لیے، اور ایک دن 9 اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلاتے۔ ان کے پاس مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں تھی، فراوانی بہت زیادہ تھی۔ بہرحال یہ لوگ اور تکبر میں آئے اور بدر کے میدان کی طرف چل پڑے۔ یہاں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کے نکل چکا ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ایک انتہائی خون ریز معرکے کا وقت آ چکا ہے، لڑائی ہوگی، قتل ہوں گے، خون بہے گا، ٹکراؤ ہوگا، اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ایک انتہائی سیاسی بصیرت تھی۔ اسلام محض عبادات کا درس نہیں دیتا، اسلام محض نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظریہ حیات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ایک خون ریز معرکہ ہونے جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے ذہن میں یہ ایک بات تھی کہ اگر ہم لوگ اس وقت، قافلہ تو بچ کے نکل گیا، اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی
کہ ابو جہل اور اس کا لشکر مدینہ کے اوپر چڑھائی نہیں کرے گا، یہیں بدر سے واپس چلے جائیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات یہ، اور اس سے بڑھ کر اہم بات وہ یہ تھی کہ اگر مکہ کے لوگوں کو، ان کے لشکر کو، ان کے فوجیوں کو یوں ہی مدینے کے اطراف میں 3 دن تک روکنے دیا گیا تو یوں قریش کے عسکری قوت، ان کا رعب، ان کا دبدبہ پورے عرب کے اوپر بیٹھ جائے گا، جو کہ یہ انتہائی نقصان دہ بات تھی۔ اور یوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں، یہاں پر 3 دن وہ رکے رہیں اور پورے عرب کے اوپر ان کا رعب اور ان کا دبدبہ بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی نہیں جاتے تھے۔ اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ اسلام نے آگے چل کے ایک واقعتاً اسلامی ریاست ابھر کر سامنے آنا تھا، اور اس راستے میں جو جو رکاوٹیں ہوں گی ان رکاوٹوں کو ختم کرنا یہ انتہائی ضروری اور لازم تھا۔ اب اگر اس موقع کے اوپر مسلمان پیچھے ہٹتے ہیں، اگرچہ مسلمان پراپرلی لڑائی کی نیت سے مدینہ سے نہیں نکلے تھے، اگرچہ ان کے پاس وسائل و اسباب انتہائی کم تھے، صرف 2 گھوڑے ہیں پورے لشکر میں، تعداد 300 سے کچھ اوپر ہیں، اور کئی ایک مجاہدین ایسے ہیں جن بیچاروں کے پاس ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، ایک چھڑی ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ زرہ ہے، نہ دفاع کے لیے ڈھال ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس قسم پرسی کی حالت میں بھی مسلمانوں نے اسباب و وسائل کو نہیں دیکھا، بلکہ پیچھے ہٹنے کے جو نتائج تھے ان نتائج کے اوپر نظر رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بہرحال لڑنا چاہیے۔ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، جنگ میں قتل ہونا، بندوں کا مارا جانا یہ ایک فطری بات ہے، خون کا بہہ جانا یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر ڈٹ گئے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا، ان سے مشورہ لیا کہ بات دراصل اس طرح ہے، ہم نکلے مدینہ سے تو قافلے کو لوٹنے کے لیے تھے، ہمارے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ 40 لوگ ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو قابو کر لیں گے اور یہ قافلہ لوٹ کے مالی غنیمت کے طور پہ باہمی تقسیم کر لیں گے، اسلامی ریاست معاشی اعتبار سے مستحکم ہوگی۔ لیکن اب معاملہ کچھ اور بن گیا، لہٰذا مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہاں یاد رہے، کسی بھی لیڈر کی یہ انتہائی اہم صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کے اوپر اعتماد کر کے ان سے مشورہ کرے، ان سے مشورہ لے، اور اگر ان میں سے ایک ادنا سپاہی کا کوئی مشورہ بھی اچھا لگے، بھلا لگے، بہتر لگے تو اپنی بات نافذ کرنا ضروری نہ سمجھے، بلکہ فائدے کو دیکھے، نتائج کو دیکھے، ریزلٹس کو دیکھے کہ ان باتوں کے نتائج یہ نکلیں گے، لہٰذا میری بات کی کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور اس موقع کے اوپر مسلمانوں کے باہمی اپنے ہی ساتھیوں میں کچھ لوگ کمزور ایمان والے ایسے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ اب ٹکراؤ ہے، سامنا ہوگا، لڑائی ہوگی، وہ بیچارے تھوڑا سا ڈگمگا گئے تھے، اور سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ تھی گویا کہ وہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ بن گئی تھی گویا کہ وہ مرنے کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی، اور پھر جب ماحول بن گیا، جب مختلف لیڈروں نے مشورے دیے، جب ان کے حوصلے باندھ دیے، تو پھر سب کے سب یکمشت ہو کر کفر کے خلاف لڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ ان کے بعد عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی بہترین بات کر دی۔ ان کے بعد مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان دونوں اصحاب سے بڑھ کر ایک اور انداز سے اپنی بات پیش کی
کہ اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہوں گے کہ ہم آپ کو یوں کہیں جیسے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، اس کے لیے لڑنا پڑے گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم سے لڑائی ولاڑی نہیں ہوتی، تو جا، تیرا پروردگار جائے، تم دونوں جا کے لڑ لو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب بیت المقدس آزاد ہو چکا تب ہم چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی آپ یقین رکھیے گا، اعتماد رکھیے گا، ہم آپ کو یوں نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی یہ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انصار مجھ سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ان لوگوں نے جو میرے ساتھ بیعت کی ہے اس بیعت میں محض مدینہ کے اندر رہ کر اللہ کے نبی کے دفاع کی بات ہوئی ہے، اور اب تو مدینہ سے 130 کلومیٹر جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی ان کی عمر 32 سال تھی، کتنی عمر تھی؟ صرف 32 سال، 32 سال کی ایج میں ہیں، 35 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جو بار بار مشورہ لے رہے ہیں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہم انصار سے کچھ سننا چاہتے ہیں، کہ ہم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو اور آپ کو رائے دے، آپ کو مشورہ دے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ ہرگز یہ مت سوچیں کہ ہم انصار تم سے پیچھے ہٹیں گے، اور ہرگز تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم انصار نے شاید کہ صرف مدینہ کے اندر آپ کے دفاع کی ذمہ داری اٹھائی، نہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، اللہ کے نبی ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ اللہ کے نبی ہم لڑنے میں جواں مرد ہے، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہمیں لڑائی کا پتہ ہے، لہٰذا آپ مطمئن رہیں ہماری طرف سے کوئی ایسی شکایت اور بات آپ کو سننے میں نہیں آئے گی کہ ہم انصار آپ سے پیچھے کا ہٹنا بھی سوچ لیں۔ بلکہ سعد بن معاذ نے ایک روایت کے مطابق یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، ہمارا تو ایمان یہ ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکال دینا، ہم اف تک نہیں کہیں گے،